علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، اسپیشلی بھائی محمد کاشف سیال صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا، ماشاء اللہ 34 شخص سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ کاشف بھائی، آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے پیارے اور بڑے ہی محترم سامعین، سامعات اور ناظرین، یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک ہم جو آج تک روزے اور دیگر عبادات کر چکے ہیں، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، میں آج چند ایک منٹ گفتگو اس موضوع پر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف اور قرآن شریف کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے کہ جس میں میں نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن مقدس ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے جتنے بھی کفار ہیں ان کو 3 چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پارہ نمبر 15 میں کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرما دیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی جن و انس ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسی کوئی ایک کتاب لا کر دکھائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے چیلنج میں تھوڑی سی تخفیف کی اور کہا کہ اگر یہ لوگ قرآن مقدس کے بارے میں شک کرتے ہیں تو یہ لوگ قرآن مقدس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھائیں، اور یہ بات پارہ نمبر 12 میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اور تخفیف کی اور فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ اگر یہ لوگ شک کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ جس کو ہم نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، تو یہ لوگ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دیں۔ تو کوئی بھی دنیا کا انسان ہو یا جن آج تک قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہیں دکھا سکا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت آ جائے گی لیکن کوئی بھی انسان و بشر قرآن جیسی کوئی عظیم کتاب یا 10 صورتیں یا قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہیں دکھا سکتا۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات کہوں گا اور بہنوں کو کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی اور عظیم کتاب سے نوازا ہے، لیکن ہم نے قرآن مقدس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ بس اس کو بطور ثواب پڑھو، ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، اس کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ پاک کم از کم 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور رمضان شریف میں ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہے، لیکن قرآن مقدس کے اتارنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے تاکہ قرآن مقدس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن مقدس کی تعلیم دی، اور وہ لوگ کہ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی نعمتیں ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ
खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने मक्के का दौरा किया और मक्के के तो जो गवर्नर थे वो उनका इस्तकबाल करने के लिए आए मक्के की हदूद से बाहर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूछा, भाई अपना कायम मकाम आप किसको बना कर आए हैं? तो गवर्नर साहब ने कहा कि मैं मक्के के आज़ाद करदा ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम को अपना नायब और कायम मकाम बना कर आया हूँ। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि भाई ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम को ये क्या बात हुई? तो गवर्नर साहब ने कहा, असल में बात ये है कि वो मक्के में सबसे ज़्यादा वरासत के मसाइल और कुरान को समझने वाला है। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो की आँखों से आंसू आ गए और फरमाने लगे कि वाक़अतन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सच कहा था कि इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मुक़द्दस की बरकत की वजह से कौमों को तरक्की अता करते हैं, और जो कौमें कुरान मुक़द्दस को छोड़ देती हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको पस्त कर देते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत कर लें। अगर कोई मुसलमान और मोमन ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करूं, तो उसके लिए सबसे आसान एक तरीका है कि हर मुसलमान रमज़ान शरीफ के 10 रोज़े गुज़र चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 20 बाकी हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो उसे चाहिए कि वो हर नमाज के बाद सिर्फ़ 15 मिनट, हर नमाज के बाद सिर्फ़ 15 मिनट निकाले, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट का इतना फ़ायदा होगा कि एक दिन में वो 5 सिपारे पढ़ सकता है। हर नमाज के बाद 15 मिनट कुरान पाक को दे और 15 मिनट में इंशाअल्लाह वो एक सिपारा पढ़ लेगा, तो एक दिन में उसके 5 सिपारे हो जाएंगे। 20 दिन बाकी हैं तो वो 20 मरतबा कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर सकता है। और इसी तरह हर नमाज के बाद हमें दुआ भी करनी चाहिए और दीगरी बातें भी करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें कोशिश की तौफ़ीक अता फ़रमाए।